کہ یہ ایسے ہی نہیں بن گئے سید بابا اور یہ ایسے ہی نہیں بن گئے چاند ستارے. جتنے بھی اللہ والے تم دیکھو گے دنیا میں، ہر اللہ کے محبوب بندے کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہوگی. ماں سانچے میں ڈالتی ہے، پھر اللہ اس سانچے میں ڈھلے ہوئے میں اپنا نور پیدا کرتا ہے، تو جا کے سید بابا جیسے نگینے تیار ہوتے ہیں. جس اللہ والے کو تم دیکھو گے اس کے پیچھے ماں کھڑی ہوگی. اب ہمارے پیچھے ہماری مائیں بھی کھڑی ہیں، جھوٹ بولنے والی، ہر وقت جھوٹ چغلی. کتنی دیر ہو گئی کہتے کہتے کہ یہاں تو خاموش ہو جاؤ. بچے پیدا ہوتے ہیں جناب والا حق بنتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے، باپ کا حق بنتا ہے. میرا اللہ فرماتا قرآن شریف کے 28ویں پارے میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے. اللہ نے مال اس لیے دیا کہ وہ آزمائے گا کہ تم مال کا خرچہ کہاں کرتے ہو، اور اللہ نے اولاد اس لیے دی ہے کہ وہ آزمائے گا کہ اس اولاد کے ساتھ تمہاری روش کیسی ہو. گنڈا بن گیا، جواری بن گیا، شرابی بن گیا، عیاش بن گیا، درندہ بن گیا، جنگلی بن گیا، وحشی بن گیا، جانور بن گیا، کھوٹے میں بندھا ہوا بیل بن گیا. تو اللہ کے یہاں جواب دے نہیں پاؤ گے. اللہ تم سے ہی پوچھے گا میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، یہ بیل کیسے بن گیا؟ سمجھ جو ہے، میں نے تجھے بہن، میں نے بیٹی دی تھی تو یہ بکری کیسے ہو گئی؟ میں نے یہ بیٹی دی تھی تو یہ جانور کیسے بنا دی؟ یہ جناب والا غیر مہذب اور یہ آوارہ خیال کیسے بن گئی؟ اللہ کے یہاں جناب والا تم سے جواب لیا جائے گا، کوئی جواب دے نہیں پائے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا. باپ سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر سے ان کے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے ان کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر بڑے سے اس کے چھوٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا. تو جناب والا تم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کے لیے موبائل لا کے دیے، تم نے بیٹیوں کو جناب والا موبائل دیے، تمہارے گھروں کے اندر گانے بجتے رہے اور وہ گانے بجتے بجتے تمہارے کانوں سے دلوں میں ہوتے اور دلوں سے گاؤں میں گونجے، یہاں تک کہ جناب والا غزلوں کے دور، مقابلے کے دور میں جناب والا سلسلہ جناب والا میوزکوں کا اور سلسلہ جناب والا بجانے اور گانے کا مزاروں تک آن پہنچا، مسجدوں تک چلا گیا. خدا کی قسم ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں جناب والا مسئول ہوگا اور کوئی سوال اللہ کے بارگاہ میں جب کیا جائے گا تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی جواب دے سکے. جب ہمت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے عالم میں ثم طرح فی النار، جس سے سوال کا جواب نہیں بنائے گا اسے اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. جھوٹ بول نہیں سکتے اللہ کے سامنے. اللہ فرماتا قرآن شریف کے 23ویں پارے میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے ایک ایسا دن ہوگا وہ جس دن ہم لوگوں کی زبانوں پہ مہریں مار دیں گے، بند کر دیں گے، زبانوں کو سیل کر دیں گے، پیک کر دیں گے. اب زبانیں بول نہ سکیں گی، ہاتھ بولیں گے کہ کیا کر رہے تھے، کہیں گے کیا کر رہے تھے، اور جناب والا جسم کا حصہ گواہی دے گا کہ یہ ہم سے کیا کام دے رہا تھا. اس وقت جناب والا سیل لگی ہوگی زبانوں پہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ بتائیں گے اللہ کو کہ اس نے ایسا کیا تھا، پاؤں بتائیں گے کہ اس نے ایسا کیا تھا. ساری ہوائیں تمہارے خلاف ہوں گے، طوفان اٹھا ہوگا، آندھیوں کا ایک بڑا لمبا جناب والا زوردار جگر خراش سلسلہ ہوگا. ایسے عالم میں مجھے بتاؤ اللہ کے دربار میں جناب والا کس چہرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ حضرات محترم آج سید بابا جیسے درباروں میں تم آتے ہو، سبق حاصل کرو. میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی اللہ والے دنیا میں ہو، چاہے وہ سید بابا ہو، چاہے بغداد کے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے نظام الدین ہو، چاہے علاؤ الدین ہو،
وحید الدین ہو, مجید الدین ہو, یا بنائیوں کے سلطان العارفین ہو, پیلی بھیت کے شاہ جی ہو, یا جناب والا الہ آباد کے شاہ منور میاں ہو, خدا کی قسم جتنے بھی اللہ والے دنیا میں ہیں, ہر اللہ والے کے پیچھے ایک ماں کھڑی ہے اسے سمجھانے کے لیے, راہ راست پہ لانے کے لیے, سیدھا راستہ چلانے کے لیے. توجہ ہے, ضرورت اس بات کی کہ اچھی مائیں تیار کرو گھروں کے اندر, اچھی مائیں ہوں گی تو جناب والا پورا سماج اچھا ہو جائے گا. ماں سماج کا دل ہوتا ہے, اور دل اچھا ہوتا ہے تو سارا کا سارا وجود اچھا ہوتا ہے. اگر دل اچھا ہے تو جسم کا حصہ اچھا ہے. کیا سائنس کا یہ رول تمہارے سامنے, سائنس کا یہ اصول کیا تمہارے سامنے نہیں آیا؟ ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی, ایوری پارٹ آف باڈی انڈر کنٹرول آف ہارٹ. سائنس نے آج کہا, 1400 سال پہلے پیغمبر نے کہا, ارشاد فرمایا میرے نبی نے, الا ان فی جسد الانسان مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باتیں ذرا کڑوی ہیں, مگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ بولوں گا نہیں, تمہیں یقین دلاتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن مت لینا کہ یہ تو آتے ہی برس پڑا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سنترا کھلا دو ماں کو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا, انگور کھلا دو اماں کو بچہ اچھا پیدا ہوگا, سوستھ پیدا ہوگا. اور جناب والا ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی مان لیں, انگور پہ انگور, انگور پہ انگور, سنترے پہ سنترا, سیب پہ سیب, مگر کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو خوبصورت ہوگا, سوستھ بھی ہوگا, مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی روحانیت کیسے مضبوط ہوگی. یہ تو پوچھو کسی سے کہ اس کے اندر باڈی کی سوچھتا اور باڈی کے سوستھ ہونے کی فکر تو آپ کو ہے, مگر کسی کو یہ فکر بھی ہے کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے گا تو اس کی روح تقویت والی, قوت والی, طاقت والی, اور اس کی روحانیت کیسے پروان چڑھے گی. کسی سے یہ بھی پوچھو, حضرات ڈاکٹر اگر یہ بتائے سیب کھلاؤ تو مولانا اس حساب سے یہ بھی کیونکہ یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ سیب ماں کھائے گی اثر بچے پہ ہوگا, سنترا ماں کھائے گی اثر بچے پہ ہوگا. یہ تو سمجھ میں آ گئی ڈاکٹروں کی زبان سے. حضرات محترم, اگر ڈاکٹروں سے یہ پوچھنے جاؤ تو مولانا اسحاق جیسے لوگوں سے یہ بھی پوچھنے آؤ کہ یہ تو بتائیے کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک باڈی ہے, ایک سول ہے, ایک جسم ہے, ایک روح ہے. جسم پروان چڑھے گا سیب اور سنترے سے, روح کون سی چیز سے پروان چڑھے گی, روح کیسے اچھی ہوگی, روحانی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ تو مولانا اسحاق جیسی ہستیاں بتائیں گی کہ ماں اگر سیب کھائے گی تو بچے کی باڈی اچھی ہوگی, اور ماں اگر قرآن پڑھتی رہے گی تو بچے کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی. ماں اگر اچھا سوچے گی تو بچے کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی. ماں اگر صلاح الدین ایوبی کے واقعات سنائے گی, ماں اگر حضرت سعد ابن ابی وقاص کی داستانیں سنائے گی, ماں اگر مصطفیٰ جان احمد کی سیرت کے قصے سنائے گی, ماں اگر امام حسین کی باتیں کرے گی, ماں اگر اذان ہوتے ہوئے خاموش ہو جائے گی تو پیدا ہونے والے بچے کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان غوث اعظم, عظمت غریب نواز, مسلک اللہ آباد رکھے. بہت بری رات ہو گئی نعرے لگاتے لگاتے. عمران صاحب اب تھوڑا آرام کھا لو, بہت نعرے لگا دی بیچاروں نے. تم لوگ لگا سکتے ہو اس لیے کہ اسٹیج کا نعرہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. مجمع سے اگر لگے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اسٹیج سے لگتا ہے تو مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا. میں اپنا ایسا سوچتا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں, نعرے بھی خود ہی لگا رہے ہیں. تم لگاؤ گے, میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے, اس لیے تم اگر لگا سکو تو لگا دینا, ورنہ میں نعروں سے زیادہ بولوں. پھر آج کے دور میں تو بلکہ آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر کہیں 100 نعرے لگ رہے ہوں تو 25 کرو, اور 25 لگ رہے ہوں تو 6 کرو.
खाली नारों से काम नहीं चलता। आगे बढ़ूं, इजाजत है। जब रूहानियत मजबूत होगी तो जनाब वाला खुदा की कसम हमारी पूरी जमीन वालों के लिए जो बच्चा वो आएगा दुनिया के पर्दे पे, तो वो अल्लाह की नेमत बन के आएगा, अल्लाह की तरफ से तोहफा बन के आएगा। वो ईमान वाला होगा, जिसकी रूहानियत मजबूत होगी वो ईमान वाला होगा, अल्लाह के नेकोकार बंदों में से होगा, अल्लाह के हो सकता महबूबों में से हो जाए, और वो हमारी जिंदगी का सामान बन जाए। यानी वो खुद तो जिंदा होगा और हमारी जिंदगी का बाइस बन जाएगा। वो भी जिंदा होगा और हम सबको जिंदा रखेगा। हमारी जिंदगी उस पर डिपेंड होगी। इसलिए कि जनाबे वाला, वो जनाबे वाला जब तक जिंदा होगा हम जिंदा होंगे। अगर जनाबे वाला वो नहीं है दुनिया के पर्दे पे, तो हम भी नहीं है दुनिया के पर्दे पे। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। ये बात जनाबे वाला हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह फरमाता है। जरा तड़प के कहा तो सुभान अल्लाह। जिनकी रूहानियत मजबूत होती है और जो ईमान वाले होते हैं, उन्हीं की वजह से ये जमीन अब तक बची पड़ी है जनाबे वाला। अगर वो ईमान वाले और मजबूत रूहानियत वाले अगर दुनिया के पर्दे से उठ गए होते, तो जनाबे वाला ये झंडेपुर वाले, ये मुरादाबाद वाले, ये बरेली वाले, ये इलाहाबाद वाले, ये जनाबे वाला दुनिया वाले ऑटोमेटिकली उठ गए होते। उन्हीं ईमान वालों का सदका है कि हम जिंदा हैं, जिनकी रूहानियत मजबूत है, जो ईमान वाले हैं, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं, जिनकी गर्दनों में नबी पाक की गुलामी का पट्टा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा और दिल में मुस्तफा मोहब्बत का जनाबे वाला नूर है। खुदा की इज्जत की कसम, वो जिंदा तो सब जिंदा। और जिस दिन वो जनाबे वाला दुनिया में न बचे, कोई नहीं बचेगा। इट वुड बी डूम्सडे। दुनिया का आखिरी दिन होगा वो लोगों, आखिरी दिन। अभी दुनिया इसी पॉइंट को नहीं समझ रही है। ये दुनिया किसी यहूदी की वजह से जिंदा नहीं है, ये दुनिया किसी ईसाई की वजह से जिंदा नहीं है, ये दुनिया किसी इंसान, किसी पार्टिकुलर फिरके और किसी पार्टिकुलर समुदाय की बुनियाद पर जिंदा नहीं है। अल्लाह की सौ बार कसम खा के कहता हूँ, ये सारी दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, ये चंदा तारे, ये जमीन, ये पैरों, ये सारा का सारा सिस्टम अगर जिंदा है तो खुदा की कसम गौसे आजम जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है, गरीब नवाज जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है, सैयद बाबा जैसी हस्तियों की बुनियाद पर जिंदा है। जिस दिन सैयद बाबा खत्म, जमाना खत्म। अल्लाह आबाद रखे मिल्लत का जियाला। बहुत अच्छा नारा लगा है। सरसद और शादाब रखे इनको भी और मौला इनके साथ साथ नारों का जवाब देने वालों को। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है झंडापुर वालों, ये बात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। ये बात हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह फरमाता है। इन औरतों की चलत फिरत, या तो सब औरतें एक साथ चली जाएं, सब चली जाओ, नो प्रॉब्लम। तुम सुनती नहीं तो तुम्हें सुनाने से हासिल है। और अगर बैठ सको तो आराम से बैठ जाओ, बाजरे मत करो। जबान मेरी तुम्हारी जैसी है नहीं। मैं नहीं समझता मेरा कोई जुमला कहीं ऐसा ना हो हमारी तरफ किसी और को बोला जाता हो, तुम्हारी तरफ किसी और चीज से बोला जाता हो। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, खामोशी से 1 घंटा बैठी रहो। ऐसे ही खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती हूँ। जैसे बैठी हो खामोशी से चुपचाप बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाओ जैसे आप बैठी हो। अगर बाई चांस एक औरत चली जा रही है उठ के, तो फिर एक नहीं जाती मुसीबत, तो ये पूरा मोहल्ला जाता। क्योंकि उसूल तो मुरादाबाद से इलाहाबाद तक सब एक ही है ना। सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जिनकी ज़बान की ये शान है कि सारी दुनिया का निजाम इधर से उधर हो जाए,
مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی ادھر ادھر. ارے ہم تو ٹھہرے ان کے غلام, ان کے دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور زور سے ابو جہل جان کے دشمن, مال کے دشمن, تھاپر کا دشمن ہے. ایک دن وہ بھی یہ کہہ رہا تھا رات کو جناب والا کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے کہ 40 سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے, مگر آج تک کا ریکارڈ ہے میں نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے یوں کہہ دیا, اللہم صلی علیہ کلبا من کلاب, کہے مولا اپنے کتوں میں سے اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس کے بیٹے پر مسلط فرما دے. جیسے یہ بات ابو لہب کے کھانوں میں بڑی دشمن ہے, جان کا مال کا عزت کا دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن ہے جناب والا, اس کے بارے میں پوری سورت اتری, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اتنا بڑا دشمن جب یہ جناب والا نبی کی بولی سن چکا تو پاگل تھا, ہو گیا, اور مکے کے ہر چوراہے پہ کہتا تھا میرا بیٹا مر گیا, میرا بیٹا مر گیا, میرا بیٹا مر گیا. لوگ کہتے تیرے بیٹا زندہ, یہ ہو گیا کیا تیرے بیٹا زندہ, فلاں چوراہے پہ باتیں کر رہا ہے, گپے شپے لڑا رہا ہے, تیرے بیٹا زندہ ہے, تو کہہ رہا ہے میرا بیٹا مر گیا, آنکھیں چڑھ گئی جناب والا, آنکھیں پھیل گئی, میرا بیٹا مر گیا, میرا بیٹا مر گیا. لوگ کہتے ہیں تیرے بیٹا تو فلاں چوراہے پہ بیٹھا, بولے میرا بیٹا مر گیا. بولے کیوں کہہ رہا ہے؟ بولے محمد کی زبان سے نکل گیا, اور محمد کی زبان ایسی ہے کہ آدھی رات میں اگر دن کہہ دے, زور سے ارے ایسی زبان ہے اس کی کہ آدھی رات میں اگر دن کہہ دے تو بیچ رات میں سورج نکل آئے, اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دے تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں. یہ محمد کی زبان ہے. جب دشمن جناب والا یوں کہتے ہیں تو غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو دیوبندی پاگل ہو گیا, وہابی بے ہوش ہے, بھانگ کھائے ہوئے بیہودہ, ذات میں بھی شک بات میں بھی شک. مگر جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی زبان کے بارے میں جناب والا سبحان اللہ یہ کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی, یہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں. ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے, سب اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے. جناب والا میرے نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں زمین کے پردے پر جس دن کوئی اللہ والا نہ بچا, کوئی اللہ والا نہ بچا جس کی روحانیت مضبوط اور نبی کا غلام, تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ دنیا کا آخری دن ہوگا, اور وہی اسی دن قیامت آ جائے گی جس دن اللہ والا. میرا اللہ فرماتا, حدیث قدسی مصطفیٰ راوی, اللہ فرماتا لولا, اس کی آواز بڑھا دو, مشینیں تو بہت ہیوی ہے, توجہ ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اللہ ابھی ہم لوگوں کی بات ابھی بہت باقی ہے, 1 گھنٹہ لوں گا, زیادہ نہیں, گھبرانا نہیں. اللہ فرماتا, میرا اللہ قرآن, میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی میں لولا عباد اللہ الصالحون لاہلکتہم. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر زمین کے پردے پر میرے نیک بندے نہ ہوتے, زور سے نیک بندے, اللہ کے نیک بندے, مومن بندے, نمازی روزے دار پرہیزگار بندے, اللہ کے ولی, سبحان اللہ, اگر یہ نہ ہوتے تو جناب والا اللہ فرماتا لولا عباد اللہ الصالحون لاہلکتہم, اگر زمین کے پردے پہ میرے نیک بندے نہ ہوتے تو میں زمین والوں کو برباد کر دیتا, تباہ کر دیتا, پوری دنیا میں نام تباہ ہو جاتا. جناب آپ خدا کی قسم سمجھنا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا, اللہ ہی کا فرمان ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا آباد ہے تو سید بابا جیسوں سے آباد ہے, بہت سے عالم جیسوں سے آباد ہے, غریب نواز جیسوں سے آباد ہے. نظام الدین ہے جو ہماری زندگی کا باعث بنا ہوا ہے, علاء الدین ہے جو زندگی کا کارن بنا ہوا ہے. جس دن نظام الدین کا غلام نہ رہا, جس دن علاء الدین جیسا کوئی نہ رہا, اگر زمین کے پردے پہ نیکوکاروں کا ہجوم نہ رہا, اللہ کی قسم زمین آسمان سارا کا سارا دھوست ہو جائے گا, دھوست ہو جائے گا, سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اسی لیے دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے, اسی لیے ایمان والوں کی رکشا کرو. ایمان والے سلامت تو جہان والے سلامت.
ایمان والا سلامت تو جہان والا سلامت، اور ایمان والے نہ بچے تو جہان والے بھی نہیں بچ پائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے. حضرات محترم تو ضرورت ہے کہ ایسے نور والے، ایسی روحانیت والے لوگ ہمارے سماج میں آئیں، اور ان سماج میں لانے کا ذمہ دار مائیں ہیں. ماں دل ہے سماج کا. ماں کے پیٹ میں جناب والا شہزادہ ہے، شہزادی ہے. ماں جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلی جا رہی ہے. بہنا 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 پورے محلے کی جناب چغلخوریاں کر رہی ہے. افراد محترم چغلیاں کر رہی ہے. قرآن شریف پڑھی نہیں رہی ہے. قرآن شریف کا تو یہ حال کر دیا. معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ. قرآن شریف تو جناب والا کئی کئی مہینے گھروں میں تاپ میں ایسے رکھا رہ جاتا. گرد چڑھ گئی، غبار چڑھ گیا. کوئی قرآن شریف کو اٹھانے والا نہیں ہے. میل ہو یا فیمیل ہو، دو دو کوڑی کے 18 منٹ پہ پہنچے مار رہے ہیں. وائپر 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 وائپر. کچے گھروں میں رہنے والوں کو وائپر یاد ہو گیا جناب والا. اب تو ہر منٹ میں وائپر، ہر منٹ میں وائپر. ابے ہر منٹ وائپر کرنے والی عورت 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، یہ قرآن شریف ایسے ہی رکھا ہوا ہے تیرے گھر کے اندر. تعویذوں سے کام چلاتی ہے. مولوی تعویذ دے دے، پیر تعویذ دے دے، میاں تعویذ دے دے، گھر میں برکت اڑ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. کمائی میں برکت نہیں ہے، اولاد کہنے نہیں مانتی. اور ایسے ایسے ظالم ماوارا اتیاچاری میاں گھومتے ہیں سماجوں میں، جو نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، روزہ ایک دن کا نہیں رکھتے، اور باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترا ہے. ان بدماشوں سے دور رہو. یہ مزاروں کے آوارہ مجاور، یہ جھوٹے نقلی چالی لال گلابی پیلے میاں، کسی کا پیجامہ نیلا، کسی کا کرتا پیلا، کسی کا پیجامہ پیلا تو کسی کا کرتا گیلا. یہ 20 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، تعویذ دے دو تعویذ دے دو. گھر میں قرآن رکھتا 3 مہینے ہو گئے، گرد چڑھ گئی، تعویذ لیے گھوم رہی ہے. 1000 تعویذ لے، 2000 لے، بلکہ تعویذ بنانے والے کو گھر کے مین گیٹ پہ لٹکا لے. تعویذ کی جگہ میاں کو لٹکا دے. گھر کا سسٹم بدلے گا نہیں، چینج ہوگا نہیں، کوئی پریورتن نہیں آئے گا. 2 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد بھی کہے کہ تعویذ سے کوئی فرق نہیں پڑا. میاں بے وقوف نہیں ہے. میاں کہہ دیتا تیرا تعویذ جھوٹا ہو گیا، دوسرا بنے گا زعفران سے. ارے بے برکتی کا رونا رونے والی عورت اور مرد، میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. بہت ظلم ہوا ہے میرے قرآن پہ، دنیا میں بہت ظلم ہوا ہے اس قرآن پہ، بڑا ستم ہے. دنیا کی اکیلی کتاب ہے جو جلائی جاتی ہے، دنیا کی اکیلی کتاب ہے جو پھاڑی جاتی ہے، دنیا کی اکیلی کتاب ہے جس کو پیروں کے نیچے زمانے کے منحوس کتے اور کتیاں پیروں کے نیچے رکھ کے فوٹو کھچوا کے وائرل کرواتے ہیں. قرآن شریف دنیا کی اکیلی کتاب ہے جو سویڈن میں جلائی جاتی ہے، پھاڑی جاتی ہے، جس میں اپنے بھی ظلم کرتے ہیں، بیگانے بھی ستم ڈھاتے ہیں. اپنوں کا ظلم یہ ہے کہ قرآن کبھی پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو کھولتے نہیں ہیں. حضرات محترم قرآن سے دور ہے پورے کا پورا سماج. کتنے بچے ہیں جن کو ہم نے قرآن سکھایا ہے، اور ہم جناب والا کتنے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا ہے. ہمارے مرد سیکھے ہوئے نہیں ہیں، اور عورتیں اگر انہوں نے قرآن شریف پڑھا بھی ہے تو ساری زندگی انہیں ہجے کرتے کرتے اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو اور آباد رکھے. یہ باتیں کڑوی ہیں مگر اچھا ہے کہ آپ حضرات کو ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہیں، مگر سنو، اچھی لگیں بری لگیں، خدا کی قسم سچائی ہے. یہ ہماری بے برکتی کے پیچھے کچھ اور نہیں، یہی سب باتیں ہیں. ہماری ذلت و تباہی کے پیچھے یہی باتیں ہیں. حضرات ہماری چیزیں اور ہم فائدہ اٹھا نہ سکے. نبی ہمارا فائدہ دنیا اٹھاتی ہے، سید بابا ہمارا فائدہ دنیا اٹھاتی ہے، اذان ہماری فائدہ دنیا اٹھاتی ہے، حسین ہمارا فائدہ دنیا اٹھاتی ہے، غوث اعظم ہمارا جو فائدہ دنیا اٹھاتی ہے، اور ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. مصطفیٰ کی حدیثوں سے امریکہ فائدہ اٹھاتا ہے. ہم حدیثیں پڑھتے ہی نہیں.
بس شعر شاعری شعر شاعری شعر شاعری. بس لاسٹ پوائنٹ ہے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھو. کوئی مولانا اسحاق جیسا آدمی اگر نبی کی حدیثیں پڑھ کر سنا دے تو مچل کے زور زور سے سبحان اللہ کہا کرو. مصطفیٰ کی حدیثوں سے امریکہ فائدہ اٹھاتا ہے, دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. تم نے کتنا فائدہ اٹھایا بتاؤ. کبھی حدیثیں پڑھی اور واٹس ایپ پر رات اور رات پر بات کرنے والوں, فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ساری رات چلانے والا, دلوں کو روحوں کو چلانے والوں اور پوری باڈیوں کا سروناش کرنے والوں, موبائلوں سے پہلے غور کرو کیسے چہرے تھے تمہارے کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے, اور جب سے یہ موبائل آئے ہیں جوانوں تمہارے ہاتھوں میں, اپنے چہرے آئینوں میں جا کے دیکھو تکونے ہو گئے, تکونے چپکے ہوئے گال. کیا ہے یہ؟ اگر پرانا کوئی آدمی ان جیسا گھور کے دیکھ لے تو 2 میٹر دور گرو گے جا کے. بدتمیزی کی حد کر دی. مصطفیٰ جان رحمت عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں, فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. مصطفیٰ کون سی کروٹ پہ سوتے ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے, فائدہ اٹھا رہی ہے. مصطفیٰ 400 سال پہلے کہتے ہیں بیٹھ کے کھایا کرو. آج چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹر سروے کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, شوध کر رہے ہیں بیٹھ کے کھانے کا فائدہ کیا ہے. تو خدا کی قسم حیران کر دیا ان ڈاکٹروں نے دنیا کو. ڈاکٹر چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کے کھاتا ہے, ریسرچ سے پتہ چلا 99% اسے کینسر نہیں ہوتا. نبی بیٹھ کے کھلاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بیٹھ کے کھا کینسر نہیں ہوگا. مصطفیٰ 1400 سال پہلے تمہاری باڈی کا انگ رکشک کیسا نبی دیا تھا. اللہ کی قسم ہم اس نبی کو چنانے والا کیا فائدہ اٹھایا ہم نے اس پیغمبر کا, کیا فائدہ اٹھایا. لڑے ایک کتا کہتا ہے شفاعت کریں گے نہیں, ایک صاحب کہتے ہیں شفاعت کریں گے, جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے بیچ میں. یہ فائدہ اٹھایا ہم نے اپنے نبی کا. یہ فائدہ, ایک کہتا ہے کہ شفاعت نہیں کریں گے, ایک کہتا ہے ہی نہیں دنیا میں, ایک کہتا ہے مر گئے معاذ اللہ, ایک ظالم کہتا ہے محمد ایسے نہیں تھے. ابے تم محمد کے ایسے تھے ایسے نہیں تھے, اسی میں الجھے ہوئے ہو. دنیا نے کتنا فائدہ اٹھا لیا. ایک حدیث امریکہ پوچھتی ہے یا عائشہ لو شئت لزارما یاد الجبل العبا, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. وہاں کے ڈاکٹر ماسٹر سائنٹسٹ سے جوڑ کے بیٹھ گئے کہ جیسا کرو, مشینیں اٹھاؤ, کمپیوٹر اٹھاؤ اور اسی پہاڑ کے نیچے لے جا کے رکھ دو جس پہاڑ کے بارے میں عبداللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلے. وہ کہتے ہیں ہونا ہو, اس پہاڑ کے اندر سونے کی کان ہے اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے. فائدہ اٹھاتی ہے دنیا. اور ہم اس جھگڑے میں ہیں کہ محمد کے اندر یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. برا ہو اس وہابی کا, برا ہو اس دیوبندی کا, ہر وقت ایک ہی بات, پوری زندگی بیت گئی ظالم کو یہی کہتے کہتے کہ محمد ایسے نہیں تھے, محمد ایسے نہیں تھے. اب ڈوب کے مر جاؤ. دنیا سب اپنے اپنے آئیڈیالوں کو لاجواب بتاتی ہے. میں جس سے بھی پوچھتا ہوں, میں نے موسائیوں سے پوچھا, میں نے یہودیوں سے پوچھا, who is your ideal, کون ہے تمہارا آئیڈیل؟ تو جناب والے یہودی کہتے ہیں موسیٰ was our ideal, موسیٰ ہمارا آئیڈیل ہے, جوسس ہمارا آئیڈیل ہے. ہم نے کہا how is your ideal, تو کہتا ہمارے کا جواب نہیں. عیسائیوں نے کہا ہمارے کا جواب نہیں. فارابی والے کہتے ہمارے کا جواب نہیں. نیوٹن والے کہتے ہمارے کا جواب نہیں. ارسطو والے کہتے ہمارے کا جواب نہیں. جس نے جسے مانا لاجواب بتایا, چوراہے پہ آ کے سینہ 56 انچ کا کر کے کہتا ہے ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں. مگر برا ہو اس کلمہ پڑھنے والے بے غیرت کا جس نے جناب والا اللہ نے جسے محمد جیسا آئیڈیل دیا. سبحان اللہ. ارے کوئی معمولی ہستی ہے محمد الرسول اللہ کی جسے ایسا آئیڈیل ملا تو جناب والا وہ سالم ماوارا مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں اس سے پوچھو how is your ideal, تمہارا آئیڈیل کیسا
تھا, چہرہ لٹک جاتا ہے, کشمش کی طرح سوکھ جاتا ہے, چھوہارے کی طرح سکڑ جاتا ہے, چائنا کے بٹوے کی طرح کئی تہیں بن جاتی ہیں, فولڈ ہو جاتے ہیں پورے چہرے پر, معاذ اللہ حسد بار معاذ اللہ, نبی کا نام سن کے فولڈ ہو جاتا ہے تیرا چہرہ ظالم ہمارا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کہتا ہے, ہاں تھے وہ بازار چلے جاتے تھے, وہ اپنے ہاتھ سے کپڑے سی لیتے تھے. ابے منحوس یہی پڑھا ہے تو نے, وہ مصطفیٰ بازار چلے جاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیتے تھے, اپنے ہاتھ سے کپڑے سی لیتے تھے. یہ نہیں پڑھا کہ ان کے پاؤں عرش اعظم پہ چلے گئے, انہوں نے پالے میں لیٹ کے چاند کو اپنی انگلیوں پہ گھما ڈالا, انہوں نے اس چاند کی طرف اشارہ کیا تو آدھی رات میں 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. کیا تو نے یہ نہیں پڑھا, اکیلی ہستی ہے پوری دنیا میں, نبیوں میں کوئی نبی نہیں, رسولوں میں کوئی رسول نہیں, پیغمبروں میں کوئی پیغمبر نہیں, سائنس والوں میں کوئی سائنٹسٹ نہیں, علماء میں کوئی عالم نہیں, انٹیلیجنس میں کوئی انٹیلیجنٹ نہیں. دنیا کے پردے پہ ایک اکیلا ہے میرا مصطفیٰ, جس نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار ٹائم کا سسٹم بنا کر ڈالا. اللہ آباد رکھے آپ کو, نعرے لگانے والوں کو, نعروں کا جواب دینے والوں کو. ارے بار بار ٹائم کا سسٹم کس نے بنا کیا بتاؤ رے؟ یہ میرا مصطفیٰ ہے, آمنہ کا شہزادہ, جس نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار جنابے والا ٹائم کا سمے بھی دھارے کو روک کے دکھا دیا, ٹائم کا سسٹم بھی روک کے دکھا دیا. مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کیوں تڑپ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ پاپ میری اثر کی نماز رہ گئی ہے, دور پہاڑیوں کے پیچھے جا کے چھپنے کی تیاری کر رہا ہے یہ خاور مشرق, سرکار اثر کی نماز رہ گئی, رونا آ رہا ہے. ارشاد فرمایا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے علی, رونے کی کیا بات ہے؟ تو اثر کی تیاری کر, سورج کو واپس لانے والا محمد سلامت ہے. کوئی پوری دنیا میں یہ پتہ نہیں ہے اسے؟ چہرہ لٹک گیا, کشمش چھوہارا, چائنا کا بٹوا, وہابیا, توجہ ہے. ارے دنیا کہتی ہے ہمارے کا جواب نہیں, تو 72 انچ کا سینہ کر کے پوری دنیا میں بولنا ہمارے کا جواب نہیں. دنیا کی آئیڈیل پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل گھوشت ہوئے, ہمارا پیدا ہونے سے پہلے گھوشت کر دیا گیا. ابھی پیدا نہیں ہوا حضرت آدم جنابے والا, جب ان کا ہاتھ حضرت حوا کی طرف بڑھا جنت میں پہلی بار, جب ان کا ہاتھ حضرت حوا کی طرف بڑھا, یاد جنت میں پڑا ہوا مولانا اسحاق, مولانا شاہوان جیسے لوگوں نے بتایا ہوا, مولانا نادم جیسے لوگوں نے, اور کون ہیں جلسے میں نام تو بتا دو تھی, مولانا ہوگا مولانا شعیب صاحب, شعیب اللہ بھائی, انہوں نے بتایا ہوگا جب حضرت حوا باقی مسئلے پیدا ہو گئی, بڑی خوبصورت عورت ہماری اماں, بہت خوبصورت, بڑی حسین جمیل ملی وسلی. فرشتوں نے اللہ سے اجازت لے کے بار بار فرشتے یا اللہ اجازت دے دیکھتے آئے, اتنی خوبصورت تھی اماں ہماری. بیٹھ جا بیٹھ جا, ٹوپی لگا کے آیا. خوش رہو, آباد رہو, بیٹھ جا, وہیں بیٹھ جا. بہت اچھا مجمع ہے. لیٹی ہوئی تھی قریب میں, ہاتھ بڑا حضرت آدم تھا, تو نگاہ آئی ہاتھی پہ رہنے سے, ہاتھ روک آدم, ہاتھ روک, پہلے مہر ادا کر, پہلے مہر ادا کر. مہر ادا کرنا ضروری ہے. آج کل لوگ معاف کراتے ہیں, معاف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, معاف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. ارے بڑا بہادر سورما بنا پھر رہا, 6 لاکھ کی بریانیاں پکوا رہے, 50,000 کو محل نہ دیا جاؤ گا, مرد ہے مصیبت. ابے مرد ہے یا مصیبت, مار مار کے معاف کرا, معاف کر رہی نہیں کر رہی.
ایسے ہوتے ہیں مرد. کھانا کم پکوا لے, نمائش کم کر لے, ریاکاری کم کر لے, دکھاوا کم کر لے, 50,000 رات کے لیے رکھ لے, خوشی سے سینہ چوڑا کر کے فراغ دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے پہلی ملاقات میں اللہ اور رسول کے لیے پہلے تسبیح کر کے, نمازیں پڑھ کے, شکرانے کی نماز پڑھ کے جب پہلی ملاقات ہو, بات ہو, تو سب سے پہلے اس کا حق حق مہر اس کے حوالے ہو اور اس سے کہو یہ آپ ہی کی امانت ہے. یہ نہیں کہ منہ ربو کا بغیر لے لے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ بددلی سے لے رہا. پوری زندگی مہر نہیں دیتا, مر گئی بڑھیا تو بڈھا فون کرتا, مفتی صاحب اب کیا کروں, اب کیا کرے گا, تو کیا کرے گا. جب زندہ تھی تو کبھی فون نہیں کرا, دوں یا نہ دوں. مر گئی تو کہہ رہا مفتی صاحب اب کیا کروں. اب تو کیا کرے گا, تو بھی قبرستان دیکھیے. میرا نہ کر, سونا دے دوں, چاندی دے دوں, ہیرے دے دوں, جواہرات دے دوں, پوری جنت بھری ہوئی ہے مولا, کیا دے دوں. حاطب غیبی سے ندائی, نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرا نہ جواہر کچھ نہیں, پھر کیا میرے مولا. تو اللہ نے فرمایا حاطب غیبی سے ندائی, آدم حوا کا مہر یہ ہے, مستند روایت ہے, حوا کا مہر یہ ہے آدم کہ میرے آخری رسول پر 10 بار درود شریف. اور دور سے آج جنت کی ہے. ابھی تو دنیا بسی بھی نہیں, ابھی تو نبی آئے بھی نہیں, مگر ان کا نام نہیں لیں گے تو اما بھی ابا کے لیے حلال نہیں. اس کا مطلب نام لیں گے تبھی حلال ہے. تو کائے کو پھٹا پھر رہا دیوبندی, نبی کی جب نبی کا نام لیے بغیر ماں ابا کو حلال نہیں, اس کا مطلب مصطفیٰ کی محبت ہمارے نیچر میں شامل کر دی گئی, خون میں, خمیر میں. مصطفیٰ کی محبت خمیر میں ہے, مصطفیٰ کی محبت نیچر میں ہے, مصطفیٰ کی محبت لہو میں ہے. اب اگر مصطفیٰ کی محبت سے ٹکراتا ہے دیوبندی تو خدا کی قسم تو اپنے نیچر سے ٹکرا رہا ہے, اپنی فطرت سے ٹکرا رہا ہے, اور نیچر سے ٹکرانے والا کبھی سرسبز ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے میرا نبی تو اس وقت پوری دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے, انسانوں کی ماں اور انسانوں کے باپ کے لیے اس وقت آئیڈیل گھوشت ہو گیا تھا جب دنیا میں آدم آئے بھی نہ تھے. دنیا میں آئیڈیل موت بنے, کوئی کبھی بنا, کوئی کبھی بنا. کوئی 12 بھی دیکھو سمجھ گیا, دیوبندی نہیں سمجھا, اتنا خوش ہو گیا. دیکھا میں ٹائم کا پورا خیال رکھوں گا. ابھی 9 منٹ رہ گئے ماشاءاللہ, مگر مجمع تو بہت اچھا مجمع ہے, خدا خوش رکھے. ابھی تو مجھے کچھ حدیثیں بھی سنانی ہیں, مگر خیال رکھوں گا تمہارے چہروں پر اگر آڑی ترچھی لکیریں دیکھوں گا تو فوراً گیس کر لوں گا, سمجھ جاؤں گا. گھڑی کی سوئیوں پہ بھی نظر ہے, تمہارے چہرے کی لکیروں پہ بھی نظر ہے. مسکرانے کا سلسلہ جاری رہے گا, میں سمجھتا رہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ سننے کے موڈ میں ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی تو بات کوئی کمپلیٹ ہی نہ ہوئی. مصطفیٰ جان رحمت سے مولانا صاحب, کیا نام ہے ان کا, ناظم مولانا, ابھی تو بڑا اچھا کھانا وانا کھلایا, بہت ماشاءاللہ, اللہ کا برکت دے. ابھی آ جانا, انتظامیہ میں ہے نہیں ہے, اب انتظامیہ والے کو تو سب دیکھنا پڑتا ہے.
تو جناب والا بڑی جلدی جلدی بات کر لوں. دیکھو میں جلدی جلدی بولوں گا, نان اسٹاپ بولوں گا, کہیں رکوں گا نہیں, کیونکہ مجھے میرا کافی مضمون جو ہے جناب والا وسیع ہو گیا ہے, اس لیے میں اپنے مضمون کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. میرا نبی تب آئیڈیل بنا دیا گیا تھا جب دنیا وسیع بھی نہیں تھی. حضرت آدم جنت میں ہے, آئیڈیل گھوشت کر دیے گئے جب زمین پہ آئے, اور جناب والا 3 سال تک روتے رہے, تڑپتے رہے. اجازت چاہوں گا ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جب روتے رہے اللہ سے یہ کہتے ہیں میری خواہش تیری معاف کر دے, میری خواہش تیری معاف کر دے, میری خواہش تیری معاف کر دے, میری خواہش تیری معاف کر دے. رو رہے تھے اسی سری لنکا کے پہاڑوں میں رو رہے تھے, اللہ میری خواہش تیری معاف کر دے, میری خواہش تیری معاف. 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال 300 سال روتے روتے دیوبندی کہتا اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا, اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو, تھوڑی دیر میری طرف بھی دیکھ لو. 1 گھنٹہ ہو گیا تو میں دیکھتے دیکھتے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تم مجھے دیکھ لو. 10 منٹ اور دیکھو گے, سنا لیں 10 منٹ اور یا ختم کر دیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ابھی سمرتھن میں ہو. یہ پھیک سمرتھن تو نہیں ہے, آج کل پھیک بہت چل رہے ہیں. 300 سال جب کہتا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا. اس سے پوچھ کر وہ کسی اور سے مانگ رہے تھے, وہ اللہ سے ہی تو مانگ رہے تھے. 300 years weeping loudly, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. کیا بات ہے بے, 300 سال اللہ سے ان جیسا مانگ لے گا تو نبی ہے وہ, توجہ ہے. مگر اللہ انہیں بھی سبق سکھا رہا ہے, اور سبق جتنا ہارڈ ہوتا ہے یاد بھی اتنے ہی دنوں تک رہتا ہے. جب زیادہ ہارڈ ہوتا ہے, زیادہ دن تک کھڑا کر دے گا استاد, تو وہ سبق بہت دنوں تک یاد رہ جائے گا. تو تمہیں سمجھ میں آ گئی. تو اللہ سبق پڑھا رہا ہے کہ دعائیں مانگو مگر ایسے نہ تو مانگو. 300 سال کے بعد اللہ نے قرآن کے پہلے بارے میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو حضرت آدم کے دل میں اللہ کی طرف سے کچھ کلمے آئے کہ دعا ایسے مت مانگو بلکہ دعا ایسے مانگو. کیا آئے تھے وہ کلمے؟ ان کلموں کے بعد حضرت آدم نے روٹی بدل دیا دعا کا. پہلے کہتے تھے اللہ میری خطا اجتہادی کو معاف کر دے, فوراً کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اللہ میرے محمد پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطا اجتہادی کو درگزر فرما دے. نام محمد آیا تو ماں حلال ہوئی, نام محمد آیا تو توبہ قبول ہوئی. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جیسے ہی جناب والا نام محمد زبان پاک پہ آیا, ویسے ہی اللہ کی رحمت کی طرف سے جناب والا پیام محبت آیا. ارشاد فرمایا کیف عرفت یا آدم محمد, تم آئیڈیل ہونے کی باتیں کرتے ہو, ارے ہوں گے دنیا کے آئیڈیل پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنے ہیں, مگر ہمارا نبی پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے دنیا کا آئیڈیل گھوشت کر دیا گیا تھا. تیرا چہرہ چائنا کے بجوے کی طرح لٹک جاتا ہے ظالم. خوش ہو کے بول کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے ایک بار نہیں بار بار سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دیا, چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا. ان انگلیوں سے ندیاں جاری ہو گئی پنجاب رحمت کی. 1500 لوگوں نے انہی انگلیوں سے پانی پی کر سیراب ہو کر دکھا دیا. مصطفیٰ وہ ہے جس پہ کلمہ جس پہ جناب والا کنکروں نے کلمہ پڑھا, جسے دیکھ کے جناب والا پتھروں نے سلام پڑھا. مصطفیٰ وہ ہے جس کے پاس ایک بے ایمان آیا, آ کے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دے. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ, تو یہ کہتا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھتا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا, تو یہ کہتا یہ بتاؤ تم نبی ہو. ارشاد فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں, رسولوں کا سردار ہوں. تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ, سچے نبی ہو تو جلوہ دکھاؤ, سچے نبی ہو تو اپنی طاقت کی کوئی نشانی دکھاؤ. تو میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے ہی نہیں دکھاؤں کیا, I have no power, ہے ہی نہیں دکھاؤں کیا, ایسا نہیں سرکار
نے فرمایا ارے سنیو حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو مگر پڑھو گے تبھی تو جناب والا کہاں پڑھ رہے ہو تم قرآن اور حدیث ہے حضرات میں یہی تو کہہ رہا تھا آپ سے کہ قرآن تمہارا تھا فائدہ دنیا اٹھاتی ہے حدیث تمہاری تھی فائدہ زمانہ اٹھاتا ہے تم نے دیکھا نہیں امریکہ نے فائدہ اٹھا لیا آج پورا میڈیکل سائنس نبی کی حدیث سے کیسا فائدہ اٹھا رہا ہے حضرات محترم آج تک دنیا گواہ ہے امریکہ میں کینسر کا کوئی علاج نہیں یورپ میں کینسر کا کوئی علاج نہیں اور جناب تمہارے بھارت میں نہیں پوری دنیا میں کینسر کا کوئی علاج نہیں پورا میڈیکل سائنس حیران پریشان کھڑا چوراہے پہ کہ کینسر کا سٹیک علاج کہاں سٹیک علاج کہاں سے لائیں ایسا کون سا ٹیبلٹ اور کیپسول بنائیں جس سے کینسر اپنی موت آپ مر جائے پوری دنیا کا میڈیکل سائنس جناب والا آخر کار حیران ہے اور خدا کی قسم پورے میڈیکل سائنس نے اچانک اپنا دامن پھیلا کے مدینے والے مصطفیٰ کے دربار میں دامن پھیلا کے بھیک مانگنی شروع کر دی تو خدا کی قسم میڈیکل سائنس کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے بھیک کے ٹکڑے دے دیے ایک حدیث سائنس والوں کی نظروں کے سامنے آ گئی اس حدیث کو دیکھنے کے بعد آج سائنس والوں نے ایک ٹیبلٹ کینسر کا سٹیک علاج کے طور پر بنانا شروع کر دیا ہے کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا والے جناب والا کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر فائدہ حدیثوں سے اٹھا رہے ہیں میری طرف توجہ کرو لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے کسے دیکھو گے اور کب تک دیکھو گے 10 منٹ مجھے اور دیکھو بات کو تمام کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ تم 1 گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھے رہ گئے اور ایک شخص بھی اٹھ کے نہیں گیا حالانکہ میں نے شعر نہیں پڑھے حالانکہ میری آواز میں لڑکھنکتے لہجے نہیں ہے مگر اس کے باوجود تم بیٹھے رہ گئے بڑی بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیکل سائنسز مصطفیٰ کی حدیثوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں گاندھی جی مسلمان نہیں ہے مگر انہوں نے حسین سے فائدہ اٹھایا تم نے کیا فائدہ اٹھایا حسین سے ڈھول بجا ڈالا یہ کہتے ہوئے کہ یزید کے پیٹ پہ مارنا نقارا تم کیا کر سکے ہنسے اس کے علاوہ کیا گاندھی جی مسلمان نہیں ہے فائدہ دیکھو کتنا بڑا اٹھایا گاندھی جی کون ہے فریڈم فائٹر آف انڈیا انڈیا ہمارا انڈیا وی لو انڈیا وی لائک انڈیا انڈیا از اوور لینڈ ہندوستان سے محبت کرو بھارت سے پیار کرو دیش پریم کی بھاونائیں عام کرو مسلمان کبھی دیش کا غدار نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا خون کا آخری خطرہ دیش کے لیے کل بھی دیا دیتا ہے ان کے آخری خطرے تک دیش کا مسلمان دیش کا وفادار رہے گا ہندوستان سے اس لیے محبت ہے ہمیں کہ اس بھارت سے اللہ کو محبت ہے اس بھارت سے مصطفیٰ کو محبت ہے اللہ کو محبت ایسے ہے کہ میرے اللہ نے پہلا انسان بھیجا تو میرے انڈیا میں سری لنکا اکھنڈ بھارت کا حصہ حضرت آدم اکھنڈ بھارت میں آئے ہیں پہلا انسان اسی بھارت میں پہلا مسلمان اسی بھارت میں خدا کی قسم جبرائیل نے پڑھی پہلی اذان اسی بھارت میں نماز فجر میرے بابا آدم نے پڑھی اسی بھارت میں اللہ کو پیارا انڈیا میرے مصطفیٰ کو پیارا انڈیا اور مصطفیٰ کو پیارا ایسے ہے کہ میرے نبی نے پردہ ظاہری طور پر فرمانے کے بعد اپنا کوئی نمائندہ ایمبیسیڈر یا اپنا کوئی دودھ دنیا میں کہیں بنا کر نہیں بھیجا مگر خدا کی قسم چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہیں گواہ ہے اتہاس کے پھڑ پھڑاتے پنے گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے پردہ فرمانے کے تقریباً 550 سال کے بعد اپنا کوئی نمائندہ کہیں بنا کر کسی کو بھیجا ہے تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کو اپنا نمائندہ بنا کے انڈیا
इंडिया की जमीन पे भेजा है। मेरा भारत अल्लाह का प्यारा भारत, मेरा भारत मुस्तफा का प्यारा भारत। गांधी जी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। अंग्रेजों के खून आसाम खूंखार जंगली अंग्रेजों के वहशी दरिंदे अंग्रेजों के नापाक हाथों से इस देश को हुर्रियत मिली। 1947 हमने पूछा गांधी जी से, गांधी जी बहुत मेहनत की है, इस देश के लिए संघर्ष किया है लंबा। एक जमाना हो गया 100 साल लड़ते लड़ते 200 साल सोने की चिड़िया को लूटने का, सोने की चिड़िया को लूटने का नापाक सपना देखने वाले अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं 200 साल तक, मगर 1947 में ये देश आजाद हो गया। मौलाना शाबान इलाहाबादी, झंडापुरी, खुश रहे बेटा, खुश रहे। और ज्यादा लंबी हो रही है हैं? हाँ गौर से माशाल्लाह। मैंने पूछा कैसे हो गया ये, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे मगर आजाद नहीं हो रहा था, कैसे हो गया था? तो गूगल पे तुम ही खुद पढ़ कर देख लेना। गांधी जी कहते हैं जब हम देश के लिए लड़ रहे थे ठीक उसी टाइम हमारे सामने करबला वाले इमाम हुसैन की जीवनी की किताब आई। हमने उस किताब में इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी। जब हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, तवज्जो है, उन्हीं के अल्फाज सुन लो क्या कहते हैं मौलाना साहब, उन्हीं के अल्फाज है, इसमें है, तुम भी पढ़ सकते हो। कहते हैं we have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। जब इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे सामने आई तो मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी से ये सबक सीखा। तुमने क्या सीखा? तुम तो कुछ भी नहीं सीखते हो। बदअखलाक, हर वक्त नाक पे गुस्सा, 15 साल के नौजवान से बात नहीं कर सकते, ना अब्बा ना अम्मा ना बड़ा ना छोटा, ना आलिम ना मौलवी ना मुल्ला, ना मस्जिद ना मदरसा, अपने काम से काम है, हर वक्त जबान पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा। देखो तो वो कैसे कहती कौन अच्छा खासा चौकोर था, हर वक्त गुस्सा और वो वहशीपन, वो चंगलीपन कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तब ऐसा है, तुमने क्या सीखा? वो कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा क्या कि मजलूमियत के हाल में जंग जीती जा सकती है। से जैसे इमाम हुसैन मजलूम थे, खाना बंद पानी बंद और जनाब वाला पानी बंद, तरह तरह के पहरे लगा दिए गए थे। इमाम हुसैन बड़े मजलूम थे मगर मजलूम हो गए, वो लड़ाई जीत गए और बेशक जीत गए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन पानी बंद कर दिया गया मगर फिर भी जीत गया। जनाब असर दे दिया फिर भी जीत गया, असगर दे दिया फिर भी जीत गया, अकबर दे दिया फिर भी जीत गया। बताओ कैसे जीत गया? बताओ कैसे जीत गया? झंडा पर वाला बताओ कैसे जीत गया? ऐसे जीत गया। देखो तुम रात के 1 बजे यहाँ झंडापुर में सैयद बाबा के दरबार में बैठकर इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग जला रहे हो या नहीं जला रहे हो? कई बार हुसैन के नाम पर नारा लगा चुके हो या नहीं लगा चुके हो? कई बार अली को याद कर चुके हो नहीं कर चुके हो? बताओ किया या नहीं किया? तुम झंडापुर में हजारों, तुम झंडापुर में सैकड़ों और जनाब वाला वो इलाहाबाद में हजारों, वो लखनऊ में हजारों, वो कलकत्ता में हजारों, वो मुरादाबाद में हजारों, वो दिल्ली में हजारों, वो बम्बई में हजारों, वो इंडिया में लाखों, इंडिया से बाहर लाखों, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में, दुनिया के बयाबानों जंगलों वीरानों में, खुदा की कसम जैसे तुम झंडापुर में रात के 1 बजे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हो, ऐसे ही सारी दुनिया में खुदा की कसम मुहर्रम का महीना देखो, चेलन का महीना देखो, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रात के 1 बजे झंडापुर की तरह हुसैन आजम की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे
نے کہا علی اصغر راجہ ہے، کل بھی راجہ وہ تھے، آج بھی راجہ وہ ہے۔ حسین کربلا سے پہلے بھی امام، کربلا کے بعد بھی امام۔ خدا کی اللہ آواز رکھے، سر و شاداب رکھے، نعرہ لگانے والوں کو، جواب دینے والوں کو توجہ ہے۔ وہ مظلوم ہو کے لڑائی جیت گئے، یہ بھی مظلوم تھے بھارت واسی، مگر یہ بھی جیت گئے۔ تو بڑے زور سے انگریزوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، جناب والا یہ بھی جیت گئے، حسین سے یہ سبق لے لیا۔ نماز سے دوسروں نے جنابوں نے فائدہ اٹھایا، روزوں سے اٹھایا، ارے اور تو اور تمہاری اذان سے کتنے بڑے فائدے اٹھائے لوگوں نے، اور تم اذان ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی، اور تمہارے بچے کھیلتے رہے، تمہارے نوجوان گالی گلوچ کرتے رہے، چوراہوں پہ گندی گندی گالیاں دیتے رہے، گندی گندی اذان ہو رہی ہے، نوجوان گالیوں کو گالیاں دے رہا ٹیلی فون پہ، جیسے کتا کھود رہا، پتہ ہی نہیں ہے اذان ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں جیسے انسانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے منہ سے کھلا اور ابھی چوراہے پہ آیا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نوجوان کو دیکھو، نوجوان تو بہت دور کی بات ہے، بوڑھے کو دیکھو، 70 سال کا 60 سال کا بوڑھا، اللہ جانے دھوپ میں سفید ہوا ہے عمر سے۔ میں یہاں کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، مگر ہمارے مراد آباد کے علاقے میں ایک کھیل ہوتا، بگی باغ، پہلے ہوتا تھا، اب تو جب تک موبائل آئے ہیں تو اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو پہلے کھیل ہوتا تھا، لائنیں ڈرا کر لیتے تھے زمین پہ اور کچھ وہ رکھ لیتے تھے، لائنیں ڈرا کر کے، ہاں وہی سمجھ کے، کیا کہتے ہیں تمہارے علاقے میں؟ 18 کتھیا، وہ 18 کتھیا، اس میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، بگے کو چھوٹے، بڑے کو بگا اور چھوٹے کو بگی کہتے ہیں ادھر۔ تو میں نے 60 سال 70 سال کے بڈھوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آئی وٹنس ہوں، اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے دروازے پہ بڈھے بگی باغ کھیلنے بیٹھے ہوئے، کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑا، کوئی بڈھا بگے پھنسائے پڑا، اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے 18 کتھیا میں، اور پورا کا پورا پتھیا بنا پڑا۔ توجہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ماں کو دیکھو، ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، وہی اماں جس سے امید تھی کہ گھر میں کچھ انقلاب آئے گا، مگر جناب والا ماں کو دیکھو، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، سین چل رہا ہے، آواز بہت زوروں پہ ہے، ادھر اذان ہوئی، اذان جیسی ہوئی تو یہ تو آیا ذہن میں، اے بیٹا آواز سلو کر دے، اذان ہو رہی ہے، آواز سلو کر، اذان ہو رہی ہے، مگر سین بند مت کرنا، سین بہت اچھا، ایسا سین چلے گا قبر میں تیرا، ایک ہی کلر ہو جائے گا پوری باڈی کا، ایسی میچنگ ہوگی۔ توجہ ہے، ارے ہے، سین بہت اچھا آ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل کانپ جائے گا، ایسا سین چلے گا۔ یہ جناب والا اذان ہے جو ہمارا شعار ہے۔ کیا فائدہ تم نے اٹھایا؟ اب ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں، 1 منٹ، مسلمان نہیں ہے وہ، نام نہیں لوں گا، دیش کی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں اس ٹائم، توجہ ہے، مسلمان نہیں ہے، بھاشن زوروں پر چل رہا ہے کلکتہ میں، لاکھوں کا مجمع ہے، جن سبھا کو سمبودھت کر رہے ہیں وہ، مائک ان کے سامنے، بھاشن ذرا زوروں پہ ہی رہتا ہے ان کا۔ جب بھاشن ان کا زوروں پہ تھا، ٹھیک اسی ٹائم جب بھاشن پورے شباب پہ تھا، قریب کی ایک مسجد سے، مینار سے صدائے توحید بلند ہو اٹھی اور مؤذن نے پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر مسجد کے میناروں سے صدائے توحید بلند ہوئی اور ادھر ان صاحب نے جو بھاشن دے رہے تھے اور وہ مسلمان بھی نہیں، اپنے سامنے والے مائکوں کو انہوں نے سرنڈر کر دیا اور سرنڈر کر کے کہا، پلیز کیپ سائلنس، خاموشی بنا کے رکھو، پہلے مسلمانوں کی اذان کی آواز غور سے سن لو۔ ہائے ہائے، کلمہ تک نہیں پڑا اور اذان کا یہ مان سمان، ہو سکتا ہے یہ کرسیاں اسی وجہ سے ملی ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھے، نہ ہمارے بچوں کو پتہ
मुसलमानों को पता कि अजान इस्लाम का शियार है, न जनाबे वाला किसी को पता है, बस जिदों पे है, म्यूजिक बजाएंगे, गाने बजाने करेंगे, शादी होगी तो कोई रोक के दिखा दे, नाच के दिखाएंगे, डांस करेंगे, कोई ऐसा करके दिखा दे, हम ऐसा करेंगे, जलसा नहीं होने देंगे, जलसा नहीं होने देंगे, ऐसा करेंगे। अब बहुत बड़ा सूरमा धुरंधर है, बेहुदे तो आ मैदान में, खुदा की इज्जत की कसम याद रख, तू मिट गया, तेरा घर बार मिट गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। जिक्र मुस्तफा जिस शान से कल शुरू था, खुदा की कसम आज भी उसी शान से मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। और खुदा की कसम चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, मगर मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा न कभी बंद हुआ है और न कभी बंद होगा। शादियों के मौके पे मौलाना कहते हैं बैठ के खाओ, तो मौलवियों को गालियां दी जाती हैं। वो कहते हैं जहेजों को इतना कम, शादियों को इतना आसान कर दो कि शादियां सस्ती हो जाएं, तो मौलवियों को गाली, हर बात में मौलवियों को बुरा भला कहना, फला मौलवियों के लिए फला मौलवियों कर दिया। इस मौके पे कहना चाहता हूँ, अरे मौलवियों को कोसने वालों, खुदा की कसम ये मौलवी बामल हो तो तुम्हारी पूरी बस्ती के लिए रहमत, मर जाए जिए तो रहमत, और मर जाओ तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो यही मौलवी तुम्हारे इंशाअल्लाह कब्रिस्तान के मरहूमों के लिए रहमत का सामान बन जाता है। इसलिए कदर करो इसकी। लंबी हो गई बात, जनाबे वाला कहना चाहता हूँ, दुनिया फायदा उठाती है, तुम क्या फायदा उठाते हो? मुस्तफा जान रहमत के बारे में वो हदीस मुकम्मल कर लो, बात को जनाबे वाला तूल देने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो बेईमान कहता है मोहम्मद सच्चे मुसलमान हो तो पावर दिखाओ। इजाजत है? इजाजत है? तो मेरे नबी ने फरमाया इन्हीं पावर दिखाऊंगे, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने क्षेत्रों में माना तेरे जो पावर डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दे, देखना क्या चाहता है। तो वो बोला अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो, जोर से। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, मेरे मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं, मुस्तफा जान रहमत ने शायद फरमाया हदीस पढ़ो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा टाइम भी देख रहा हूँ, मेरी घड़ी भी देख रहा हूँ और तुम्हारी परेशानियां भी देख रहा हूँ। हज़रात मोहतरम मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुस्तफा से कहने लगा अगर पेड़ को बुला के दिखा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, तवज्जो है तवज्जो है तवज्जो है, तो एक साथ कहो सुभान अल्लाह। वो कहने लगा इस पेड़ को बुला के दिखा दो, पेड़ बुला के दिखा दो। नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ पे जाकर कहते कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तो जोर से कह दो चल सुभान अल्लाह। तू जाके कह दे। तो वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कह रहा है ये शजरे ने मोहम्मद नहीं दऊंगा, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इसने कहना था पेड़ की गुलामी देखा, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने बुला रहे, बाहर बुला रहे, हदीस पाक में आता फतज़ीन मुझे वाला पेड़ था इला बीजे इला चलने लगा और ऐसा चला मुफरतन जुज़ूर अपनी जड़ों से करते गुबार उड़ाते चला जा रहा, गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला जब हमने गिरा की शान ऐसी है तो तुझे लाल की शान कैसी होगी। आप पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ऐसा है हमारा मुस्तफा। और जोर से मुस्तफा जान रहमत की हदीस में कोई फायदा उठाते नहीं, खाली बात में रहना मुस्तफा ऐसे थे और मुस्तफा ऐसे थे। सुन्नियों तुम बहुत खुश नसीब हो, जनाबे वाला बात तूल पकड़ गई। मैं ये कहना चाहता था आपसे, इजाजत है? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, वो फरमाइशें हो रही हैं, वो भी हमारे सरपरस्ती इजलास की फरमाइश हो रही है, लेकिन अब मुझे बताओ टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, मगर मैं बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं, मगर ये है कि जब फरमाइश है तो हल्का सा उसमें से कुछ आपको कुछ गुजार करने की कोशिश करूँगा। मगर बात को जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था, मेरी बात कहीं इधर उधर ना हो जाए, मैं ये कहना चाहता था इन बातों को कौन करेगा घर में, जो है इन बातों को घर में करेगा कौन? माँ। कौन करेगा? माँ। अब माँ बजाय ये सिखाने के कमरा बंद है, कमरा बंद है,
بند ہے, اندر سے لاک لگا ہوا ہے, بچہ سو رہا ہے, اچانک جگ گیا. تو ادھر پتہ نہیں مجھے ادھر کی کیا پوزیشن ہے, لیکن ہمارے علاقے میں جیسے ہی بچہ تو ماں سوچے کتا آگے, سوچے کتا آگے, جھوٹی بول رہی جھوٹی, کمرہ پورا بند ہے, کتا آیا کہاں سے کتا؟ کمرے میں لاک لگا ہوا, کتا کہاں سے آ گیا؟ اب مجھے یہ بتاؤ جو شروع سے ہی جھوٹ سننے ہو, توجہ چاہوں گا, جو شروع سے ہی جب پیٹ میں تھا تو جھوٹ سنا, جب دنیا میں آیا تو جھوٹ سنا, جب بڑا ہوا تو جھوٹ, جب دودھ پی رہا تو جھوٹ بول رہی, چغل بری کر رہی, دودھ بھی پلا رہی, چغل بری بھی کر رہی, دودھ بھی پلا رہی, جھوٹ بھی بول رہی ہے. اب مجھے بتاؤ یہ بچہ کیسا ہوگا, مجھے بتاؤ کیسا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے سیب کھلانے اور سنترے کھلانے سے موٹا تازہ ہو, مگر روحانی اعتبار سے بالکل یہ جناب والا ایک طرح سے یوں کہو عقل کا یتیم ہوگا, روحانیت کے اعتبار سے یوں کہو جیسے بہت کمزور ہوگا, اور جب بہت کمزور ہوگا آگے چل کے جب ماں باپ کا نافرمان بنے گا تو خدا کی قسم پھر تعویذوں سے مجھے بتاؤ کیا تعویذوں سے ہی سدھر جائے گا؟ ارے جس کا بیس غلط ہو, جس کی بنیاد غلط ہو, ماں سماج کا دل ہے, خدا کی قسم اگر یہ ماں اچھی ہو جائے آج بھی تو سارا سماج اچھا ہو سکتا ہے. اسی لیے جس سید بابا کو تم آج یاد کرنے آئے ہو, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں سید بابا کے پیچھے کوئی ماں کھڑی ہوگی جس ماں نے سید بابا کو سید بابا بنایا ہوگا. میرے حسین کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے, سیدہ فاطمہ زہرا, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جس سیدہ کی یہ خواہش تھی, جس نے دعائے سیر گائی میں رب سے کہا تھا اے میرے مولا تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں, فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوتے, کاش مولا تیری دنیا میں ایک رات اتنی طویل ہوتی کہ فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر لیتی. یہ ارمان تھا اس ماں کا, تو اس ارمان کا اثر پڑا اس کے شہزادے پر. ماں کی یہ تمنا تھی لمبا سجدہ کر لوں, لمبا سجدہ کر لوں, لمبا سجدہ کر لوں, مگر بیٹے نے کربلا میں اتنا لمبا سجدہ کر کے دکھایا, زور سے اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ دنیا کو کہنا پڑ گیا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میدان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حسین کی پیچھے امی کھڑی ہیں, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. معتصم باللہ کے چگلوں میں ہاتھ ڈالنے والے احمد ابن حنبل کے پیچھے ایک جناب والا ماں کھڑی ہے, بغداد کا غوث اعظم جس نے ایک وقت میں پوری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا. جس نے مانوتا کو زندہ کیا, جس نے دین کو زندہ کیا, پوری دنیا میں ایک سال بغداد والے غوث اعظم کی نظر کہاں نہیں تھی. ہر مورچے پہ, ہر فرنٹ پہ, ہر مورچے پہ دین کو زندہ کرنے والا میرا غوث اعظم. عراق میں ایمان کو, اسلام کو زندہ کر دیا, ایران میں اسلام کو زندہ کر دیا, مصر میں باطنیوں کا راج تھا, وہاں بھی اسلام کی فکر. اور جناب والا یہ دیکھو انڈیا میں میرا غریب نواز آیا, بتاؤ سلیکشن کس کا تھا؟ غوث اعظم کا سلیکشن تھا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اور کہاں کہاں نظر نہیں تھی بغداد والے غوث اعظم کی. ایک کم سن بچہ, ایک آدمی اپنی گود میں اٹھائے لا رہا تھا, آ کے اس کم سن بچے کو بغداد کے غوث اعظم کے دربار میں پیش کر دیا. دیکھو کہاں کہاں نظر ہے. اگر کہو تو 1 منٹ کی بات سنا دوں. وہ بچہ گود میں اٹھا کے لا, حضور اس بچے کے لیے دعا کر دیجئے, اس بچے کے لیے دعا کر دیجئے سرکار. تو بغداد کے غوث اعظم نے اس بچے کو نظر ڈالی, اور نظر ڈال کے غوث اعظم مسکرائے, دعا کی, مسکرائے, بڑی غور سے آنکھ میں آنکھیں ڈالی. پھر اس کے ابا سے بولے لے جاؤ اسے, اسلام کا بہت بڑا سپاہی بنے گا. بس ہو گئی بات. بچہ پڑھتا رہا, پروان چڑھتا رہا. دیکھو کہاں کہاں نظر بغداد والے کی. پروان چڑھتا رہا, پرورش پاتا رہا. آخر کار اٹھتی ہوئی جوانی, عنفوان نے شباب پہ قدم رکھا. جانتے ہیں وہ بچہ آخر میں کون بنا؟
وہ بچہ جو نوجوان ہوا تو کس نام سے پوری دنیا میں اس کو پہچانا گیا. اور آج بھی اگر اس کا نام لے دو تو یہودیوں کے پتے پتے کلیجے پتے ہو جاتے ہیں. یہودیوں کو آج بھی پسینہ آنے لگتا ہے, عیسائیوں کو آج بھی پسینہ آنے لگتا ہے. جانتے ہو بچہ کون تھا جس کے بارے میں غوث اعظم مسکرا کے کہا تھا لے جاؤ اسے بہت بڑا دفاعی بننے والا ہے؟ جانتے ہو کون تھا وہ تھا جسے زمانے میں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. کہاں کہاں نظر ہے بغداد والے کی. پوری دنیا میں ایک ساتھ زندہ کر دیا اسلام کو. پوری دنیا میں ایک ساتھ دین کو زندگی دینے والے عبد القادر جیلانی کے پیچھے بھی ایک ماں کھڑی تھی, ام الخیر. جب مدرسے کو جا رہے تھے تو کہا تھا بیٹے جھوٹ مت بولنا, سنکٹ کا چائے جو سمے ہو, زور سے بولو, سنکٹ کا چائے جو سمے ہو بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ ایک ماں تھی بغداد والے غوث اعظم کے پیچھے جناب والا. وہ ماں کھڑی تھی ام الخیر, سیدہ ام الخیر جیسی نیکوکار عورت کھڑی تھی. بیٹے جھوٹ کبھی نہیں بولنا. سانچے میں ڈھالا تھا, اللہ نے نور پیدا کر دیا اس کے اندر. اور خدا کی قسم جب اللہ نے نور پیدا کر دیا, ذرا زور سے کہو, پھر تو وہ ایسا ہو گیا اس نے جناب والا گڑے ہوئے مردے زندہ کر ڈالے. اس نے جناب والا سینکڑوں سال پرانی قبروں کے مردوں کو خدا کی قسم اٹھا کے کھڑا کر دیا. اس نے جناب والا بغداد میں بیٹھ کر حضرت محترم 12 سال کی ڈوبی ہوئی باراتوں کو نکال ڈالا. خدا کی قسم میرا غوث اعظم, اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ ایک دن بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے جناب والا برملائے اعلیٰ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا تھا وہ بغداد کا میرا غوث اعظم شہنشاہ بغداد, قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اللہ نے کیسا بنا ڈالا, ماں نے سانچے میں ڈالا, اللہ نے نور پیدا کر دیا. یہ غریب نواز معمولی سمجھتے ہو, ماں کھڑی ہے اس کے پیچھے. یہ بریلی کا احمد رضا نگر نگر چرچا ڈگر ڈگر چرچا دنیا میں آج جنابے والا کسی دانشور کسی اسکالر کا اتنا چرچا نہیں ہے جتنا چرچا بریلی کے امام احمد رضا کا ہے. یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی آج بھی اگر کسی پہ ہو رہی ہے تو بریلی کے امام احمد رضا پہ ہو رہی ہے. میل کریں فیمیل کریں مسلم کریں نان مسلم کریں, انڈیا ابروڈ پوری دنیا میں جدھر دیکھو احمد رضا نگر نگر ڈگر ڈگر احمد رضا. چوراہوں کے نام رضا سرکل کا نام رضا سرکل, جناب والا بلڈنگ کا نام رضا کمپلیکس, مدرسے کا نام رضا مدرسہ, مسجد کا نام رضا مسجد, کمپلیکس ان کے نام سے, خدا کی قسم مکان ان کے نام سے, چوراہے ان کے نام سے, بھارتی گورنمنٹ نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا ان کے نام سے. آج بھی پوری کی پوری ٹرین چلتی ہے میرے احمد رضا کے نام سے, اعلیٰ حضرت کے نام سے. اور جہاں تک اشرف علی تھانوی کا سوال ہے, ایک ٹیمپو نہیں چلتا پورے انڈیا میں اشرف علی تھانوی کے نام سے, کیونکہ ان کے ماننے والے جانتے ہیں کہ اگر ان کا نام لکھ دیا پنچر ہو جائے تو خود تو ڈوبے ہیں صنم, ٹیمپو کو بھی لے ڈوبے. توجہ ہے میرا احمد رضا نگر نگر چچا ہے ڈگر ڈگر یونیورسٹی. ایسا علم دیا اللہ نے کہ آج جناب والا بڑے بڑے عالم دامن پھیلائے پڑے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. بات میں ان عالم میں یہ عالم ہے, یہ کیا ہے, یہ عالم ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پڑھے پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, مثقف لوگ, کلچر لوگ. اور یہ جناب والا کلچر لوگ, ہیرا جانتا ہے جوہری جانتا ہے ہیرے کی قدر, بندر کو کیا پتا ادرک کسے کہتے ہیں. توجہ ہے, میتھمیٹکس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے جو پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر لندن جانے کی تیاری کر رہا تھا, جرمنی جانے کی تیاری کر رہا تھا, کسی نے کہہ دیا بریلی کے مولانا سے بھی ایک بار مل لو. تو آنکھیں پھیلا کے پروفیسر بولے مولانا, تو سامنے والا ہاں مولانا, ابھی تم نے دیکھا ہی کون ہے مولانا, تم تو ہم جیسے کو مولانا سمجھ رہے ہو, یہ کوئی مولانا ہے. تمہاری نظروں میں تو 2 دن پڑھ لے مدرسے میں وہ بھی مولانا, نہ پڑھے داڑھی ٹوپی لگا لے تو بھی مولانا,
مسجدوں میں امام صاحب رکھ لیے 3-3 ہزار میں، غلط مسئلے بیان کر رہے ہیں. 3-3 ہزار میں 3-3 ہزار میں تمہیں مفتی مل جائیں گے، مگر تمہاری نظر میں تو وہ بھی مولانا. اب الہ آباد کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھنے گئے کہ حضور یہ مسئلہ کیسے ہے، تو مفتی صاحب نے بتایا ایسے ہے. تو پلٹ کے کہتا ہمارے یہاں کے مولانا تو ایسے بتا رہے تھے. تو مولانا کون تھا بھائی؟ وہ توجہ ہے 3-3 ہزار میں، اور کام کتنے؟ مسجد کی پورا خیال کھاتے سب کی پڑھنی ہے پورے گاؤں میں، پورے گاؤں کو سب آگے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. 3,000 اصلی سکہ رائے دل وقت. کیا کر دیا تم نے اماموں کے ساتھ؟ 6 لاکھ کھانے میں اڑانے والا، جب بات آتی ہے امام صاحب کی جنہوں نے نکاح پڑھایا تو سب پوری بارات گھور کے کہتی ہے مولانا تمہارے کتنے ہوئے؟ اب ہوگا بہت بڑا جرم ہوگا. مولانا کو بولیں گے تو یہ جرم ہوگا. مولانا بولے کہ صاحب 5,000 روپے چل رہے ہیں. بولے تم لوگوں نے تو شریعت کو بیچ کے کھا لیا ہوئی، یا تم جیسے مولویوں کی وجہ سے تو قیامت آ گئی. بھائی 14ویں صدی کے مولوی ہیں. 5,000 بتاؤ یار، ذرا سی بات. اور 5,000 ذرا سی بات، یعنی جس بات کے لیے اس نے لاکھوں روپے ادھر ادھر کر دیے. یہی تو بات تھی اصل کہ ہے قبول، اصل تو یہی تھی. اور اس کے پیچھے کون کردار ہے؟ مولوی صاحب. تو مولوی صاحب سے کہہ رہا تم لوگوں شریعت بیچ کو فوری ایسے ہوتے ہیں مولوی. رامپور میں ایک مولانا سے ایسے ہی بولے لوگ. تو مولانا بولے بھائی ادھر ادھر کی تو بات کرو مت، یہ بتا دے رہا نہیں دے رہا 5,000 دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ بولے وہ میں تو نہیں دے رہا، کیا کر لو گے تم؟ مولانا نے رسید نہیں دی تھی، مولانا کے پاس رسید تھی. تو مولانا بولے دے رہا یا نہیں دے رہا؟ بولے میں تو نہ دے رہے، کیا کر لو گے؟ بولے دے رہا تو جلدی بتا، نہ تو نکاح پھاڑ رہے ہوں، پڑھانا جانوں تو پھاڑنے بھی جانوں. یہ دوسرے لوگ بولے یار ارے یار رگڑا پاٹو یار دے کے بات یعنی بات سمجھ کرو کچھ سمجھ. یہ مولوی ہے، ہر جگہ تمہاری ضرورت کا سامان ہے، ہر جگہ اس کے اخراجات کو سمجھو، اس کی ضرورتوں کو سمجھو. بہرحال لمبی ہو رہی ہے میری گفتگو، کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے امام احمد رضا کے پیچھے ایک ماں کھڑی ہوئی ہے، اور میرا مفتی اعظم جو جبل تقویٰ ہے، تقویٰ کا بلند کوہ ہمالیہ ایک ماں کھڑی ہوئی ہے. شاہ جی میاں کے پیچھے ایک ماں ہے، خدا کی قسم نظام الدین سید سالار مسعود غازی کے پیچھے ایک ماں، شاہ منور میاں کے پیچھے ایک ماں ہے، اللہ والے کے پیچھے ماں. یقیناً ان کے پیچھے کی ماں ہوگی. اگر ایسی ماں گھر میں پیدا ہو جائیں، اگر مائیں ایسی بن جائیں گھر میں، تو گھروں کی حالت ہی بدل جائے گی. وہاں اذان ہوگی، نماز ہوگی، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا. بچے اگر صحت پا کر سوستھ پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں سن کے روحانی اعتبار سے مضبوط پیدا ہوں گے. حضرات محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں بہت طویل نہ ہو جائے، بس یوں ختم کروں بات کو کہ ماں سماج کا دل ہے. دل اچھا تو سب کچھ اچھا، اور دل اچھا نہیں تو کچھ بھی، دل اچھا نہیں تو کچھ بھی. یہی فرمایا تھا میرے پیغمبر نے، الا ان فی جسد الانسان لمضغۃ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. سنو انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. 1400 سال پہلے بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے میرے نبی گہرائی کی بات کر رہے ہیں. انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پوری باڈی بگڑ گئی. ہائے بغیر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس ایسے بھیک مانگ رہی ہے میرے نبی سے کہ کینسر کا علاج بتا دو، کینسر کا علاج بتا دو. تو ایک حدیث مل گئی، وہ گوگل سرچ کر کے دیکھ لو، میری بات پہ یقین کرو، گوگل
देख लो। तो जनाब वाला उन्हें एक हदीस मिल गई, उस हदीस को पढ़ कर उन्होंने नाज़ेला बनाया, नाज़ेला लिख के देख लेना, उस पर नाज़ेला बनाया, और अब वो कैंसर का सटीक इलाज तैयार करना, एक टैबलेट बनाया। जानते हो कौन सी हदीस मिल गई? हदीस ये मिल गई कि मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। अगर तुम मत पढ़, तुम पढ़ते ही नहीं, ना कुरान पढ़ते ना हदीस पढ़ते। अगर मेरे पास टाइम होता तो तुम्हें ये बता, तुम तो ये समझते हो कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हो, कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं, लोग कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं हमारे लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कितने आगे बढ़ गए, कितनी फैक्ट्री खोल ली तुमने जनाब वाला? तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कितनी फैक्ट्री खोल गई तुम्हारी, बताओ। अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरात मोहतरम, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, बस ये कहूँ कि एक माँ घर के अंदर, हर घर के अंदर एक माँ होती है, माँ समाज का दिल। माँ अच्छी तो इंशाल्लाह पूरा घर अच्छा। सैयद बाबा के द्वारे आए हो तो इनकी जिंदगी समझो, नमाज कभी नहीं छोड़ी होगी, नमाज कभी नहीं छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा, मदरसे में रहे, मदरसे वालों से मोहब्बत की और जनाबे वाला नबी के गुलाम रहे। आज जमाने के इमाम हैं, इसलिए इनसे इन चीजों को सीख लो और अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के आखिर में कह के जा रहा हूँ, हमारे बड़ी गलत चल रही है, तूफान उठ रहे हैं और आंधियों का एक सिलसिला है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम अपनी गैरत की हिफाजत करो, अपनी हया की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो, और खास तौर से अपने बाप की, अपनी माँ की और अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। जोर से बेशक सुभान अल्लाह। अरे मेरी माँ एक बड़ा तूफान है जो आज जिसके अंदर खतो खाशात की तरह बहता चला जा रहा है मेरा समाज। आज बहुत सारी मेरी बेटियां जनाबे वाला मिल्लत की अजमत और मिल्लत की इज्जत का खून करवा रही हैं, और बहुत सारी हमारी कौम की शहजादियां हजरात अपने तो अपने गैरों के साथ भी मान अल्लाह अपनी इस्मतों और अपनी इज्जतों को गैरों के हवाले करके पूरी मिल्लत की नाक कटवाने का सामान बन रही है। इसलिए मैं खास तौर से अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, वक्त की आवाज को समझने की कोशिश करो। तुम्हें वास्ता है उस सैयदा फातिमा ज़हरा का, जिस सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप ने तुम्हारी इज्जतों को, तुम्हारी आबरूओं को और तुम्हारे वजूदों की सादतों को अल्लाह की कसम जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मरती हुई लड़की को खुदा की कसम कब्र से निकाल के जिंदगी की खैरात बांटी, और मनहूस समझी जाने वाली बेवा को मुस्तफा जान रहमत ने ऐसी इज्जत बख्शी कि 25 साल के कुंवारे नबी ने खुदा की कसम 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया। उस मुस्तफा ने तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा किया। आज वास्ता है उसी नबी का, उस नबी पाक की उन हदीसों को समझो और अपने आप की हिफाजत करो, और आप भी अपने घरों में अपने बच्चों की पूरी देखभाल रखो, और सैयद बाबा का नक्शे कदम दिखाओ ताकि उनके नक्शे कदम पे चल के वो रूहानियत, मजबूत रूहानियत वाला बन सके, नबी का सच्चा गुलाम बन सके। नबी का गुलाम होगा तो इंशाअल्लाह ज़माने का इमाम होगा। फिर तो जनाबे वाला ये शिकवे गिले नहीं होंगे कि हमारे साथ ये गलत है, वो गलत है। इंशाअल्लाह जब अच्छे हो जाओगे तो चारों तरफ अच्छाई और खुशगवारी का एक सिलसिला होगा। तुम्हें भी कुछ करना होगा, खाली नारों से काम चलने वाला नहीं है। हज़रात मोहतरम कुछ करना चाहिए। इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अपने घरों को देखें, अपने अपने घरों में किस चीज की कमी है वो करें। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने दो, मेहनत करवाओ, आला पढ़ाई करे, वो इंटर करे, इंटर के बाद जरूरी डिग्रियां करें, खास तौर से जनाब वाला मेडिकल की लाइन में उतरे, खास तौर से जनाबे वाला कुर्सियों वालों की लाइन में उतरे, खास तौर से जनाब वाला वो बड़ी ऊंची नजर रखे। जब तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़े तो एक मौलवी को 1000 रुपए देके या 2000 रुपए देके इस बच्चे को घर के अंदर इस्लाम की पूरी तालीम दिलवाओ। शुरू से फारसी की किताबें, अरबी की किताबें 2 साल मौलवी से कहो फारसी अरबी की किताबें पढ़ाए ताकि इसकी उर्दू अच्छी हो जाए और ये समझदार हो जाए। तो जनाबे वाला उधर भी पढ़ो और इस्लाम में भी बेदारी पैदा हो। हमारा बच्चा उधर तो पढ़ रहा है लेकिन इस्लाम की कोई बेदारी नहीं है। इसलिए जनाबे वाला अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाओ,
اور اچھا مسلمان بھی بنو. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو میرا اللہ معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی توبہ کر رہا ہوں آپ بھی کر لیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد, اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. خوشی ہوئی کہ اتنی دیر تک آپ حضرات نے میرے باتوں کو ایسے بیٹھ کے سن لیا, بہت خوشی ہوئی. اور یہ